بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہی ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور فضل اور رحمت نازل فرمائے۔ آج کل ہم سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، جیسے کسی کے ساتھ کالا جادو یا سائے کا مسئلہ، یا کسی نے اس کے اوپر کوئی تعویذات کیے ہوئے ہیں، اس طرح کا مسائل۔ کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں محبت پیدا نہیں ہو رہی۔ کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ بزنس نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، دن بدن مندہ ہوتا جا رہا ہے، اور جتنی بھی کوشش کرتے ہیں سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے۔ کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا مسئلہ ہے کہ اسے جاب نہیں مل رہی۔ تو یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا وظیفہ جو آپ نے صرف 7 دن کرنا ہے، صرف 7 دن، 7 days۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا۔ اصل میں ان مسائل کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے دوری ہے اپنے پروردگار سے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مسئلے شیئر نہیں کرتے۔ فرض کیا مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی لا علاج مرض ہے، تو میں اپنے رب سے شیئر ہی نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل کا بلوٹوتھ اور یہ دل کا وائی فائی کنیکٹ ہی نہیں کرتا اپنے اللہ تعالیٰ سے، جہاں سے مسئلے حل ہونے ہیں۔ میں تو آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی انسان آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو مسائل حل کرنے ہیں سارے، اور سارے صرف اس وحدہ لا شریک نے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے دل کا بلوٹوتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل ہوں۔ آپ کی تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم ہے اپنی امت کے لیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی پرابلم آپ فیل کرتے تھے تو آپ فوراً مسجد کی طرف رجوع کرتے تھے اور اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے، تو اسی سے مدد مانگتے تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتی ہیں یہاں تک ایون کہ اگر آپ بازار سے اپنے شوز کے لیے تسمہ لینے بھی جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم ڈاکٹر حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، ہم 2 نمبر عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، جاہلوں کے پاس جا رہے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن ہم جس نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں اس سے ہمارا کنیکشن ہی نہیں ہے، کوئی کنیکٹ ہی نہیں ہے، اس سے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے تو کیا آپ بتائیں زندگی میں کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے؟ کبھی؟ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیے، روزگار چاہیے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ کبھی آپ نے وہ پیسے اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگے یا اللہ مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے 2 کروڑ 5 کروڑ چاہیے؟ کبھی ڈائریکٹ مانگے؟ تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو مانگنا اور مانگنا اور مانگنا صرف اس رب سے ہے، اور وہ کسی کو، وہ تو کریم ہے۔ انک عفو کریم رؤوف رحیم عظیم حلیم تحب العفو، اور وہ تو اپنے اس سے مانگنے والوں کو وہ پسند فرماتا ہے۔ تحب العفو، سب سے پہلے اس سے مغفرت مانگیں، پھر اس سے اپنے سارے مسائل ڈسکس کریں، اس کے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں باتیں کیا کریں۔ اب میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ ضرور کرنا، اور اگر اس 7 دن میں یہ مسئلہ حل نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا تھا یہ حل نہیں ہوا۔ اس وظیفے کو آپ نوٹ فرمائیں۔ صرف 2 نوافل ہیں، 2 نوافل، یا تو عشاء کے بعد پڑھیں یا پھر صبح فجر سے پہلے پڑھیں۔ 2 نفل آپ نے ادا کرنے، اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے آپ کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا، جیسے آپ کے پاس پیسے نہیں اور بزنس نہیں چل رہا، جیسے آپ کے اوپر کالا جادو ہے اور آپ کے اوپر سایہ ہے اور آپ اسی میں ہر وقت مبتلا ہے، جیسے آپ کو کوئی لا علاج مرض ہے، جیسے آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، ڈس آرڈر آف دا برین ہے، مائنڈ ہے، تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ وہ ایک پرابلم اپنی ذہن میں رکھ لیں، اور پھر آپ نے 2 نوافل ادا کرنے، اور یہ 7 دن لگاتار اگر آپ نے شروع کیے ہیں تو 7 دن لگاتار پھر ان کو آپ نے کرتے رہنا، اس میں ناغہ نہیں ڈالنا۔ تو 2 نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل ایسی پڑھیں جیسے آپ نیت کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں اب یہ فوکس کر لیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک مسئلے کے لیے یہ 2 نفل پڑھنے لگے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ
کے اوپر کالا علم ہے، کالا جادو ہے، تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے آپ 2 نفل پڑھنے لگے، یا آپ کے ذہن میں برین میں فیڈ ہو گیا، اب 2 نفل کی وہ نیت کر لیں آپ حاجت کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل فرمائے۔ وہ 2 نفل آپ نے ایسے ادا کرنے ہیں کہ نارمل جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، تو نارمل آپ نوافل اپنے نیت کریں، ادا کریں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف کے بعد کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، وہ چاہے قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ اخلاص، تو کوئی بھی جیسے آپ پڑھتے ہیں، جائیں سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، ایسے پھر اٹھیں، اب دوسری رکعت بھی ایسے مکمل کریں۔ اب آخری سجدہ جب آپ کریں گے تو اس میں یہ وظیفہ ہے سارا۔ اب آخری سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ تو 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ سب سے پہلے اس کا مطلب اپنے ذہن میں رکھیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سجدے میں جا کے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے حضور حاضر کر کے اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے ہم کہتے ہیں پاک ہیں آپ، اللہ تعالیٰ حی و قیوم زندہ ہیں، وہ ہر لہو ملک السماوات و ما فی الارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، ایون نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو ہمارے دلوں و شارک سے بھی قریب ہے۔ تو آپ سجدے میں تو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اس کا ترجمہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہیں آپ، جس کے آگے ہم اب سجدہ کر رہے ہیں، پاک ہیں آپ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اور آپ ہی ہیں سب سے بزرگ و برتر و اعلیٰ۔ تو اس کو آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ اردو میں بھی کہنا ہے، پاک ہیں آپ اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اور آپ ہی ہیں سب سے اعلیٰ۔ اس کو اردو میں بھی دہرانا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے سورہ ملک ہے، یہ نوٹ کریں، سورہ ملک قرآن مجید کی 29واں پارہ ہے، یہ اس کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سجدے میں آپ نے پڑھنی ہے 33 مرتبہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 29واں پارہ، اس کی پہلی سورت سورہ ملک، اور اس کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں، تو ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے ضرور۔ تبارک اللہ، تبارک مبارک سے، پاک ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، وہ ہمارے دل کا، جان کا، روح کا، وہ اس زمین کا، آسمان کا، لہو ملک السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس پوری کائنات کا جس کا ہمیں علم بھی نہیں، وہ ہم انسانوں کا، انبیاء کا، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، مشرق کا، مغرب کا، شمال جنوب، زمین آسمان، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عرش فرش، وہ سب کا مالک اور سب کا بادشاہ ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آپ نے 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے بعد یہ آیت ختم ہوئی، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور اب یہ اپنی لینگویج میں کریں۔ آپ اف یو کین اسپیک انگلش دین آپ انگلش میں کریں، آپ اردو میں کریں، آپ پنجابی میں کریں، آپ ہندکو میں کریں، آپ سندھی میں کریں، آپ کو جو بھی زبان آتی ہے آسان، اس میں اپنے رب کے ساتھ ذرا دل کا بلوٹوتھ آپ نے بلوٹوتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور دعا کیا کرنی ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ دعا کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث ہے جو ہم نے سنی ہے اور پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک بتانے لگا وہ جو دعا کے متعلق ہے۔ فرمایا بچے ضد کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے اپنی بات منواتے ہیں، مجھے بچوں کی یہ عادت بہت پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور امت کو کیا تعلیم دی کہ اے امتیو، ماں باپ تو آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ تو آپ کے صرف والدین ہیں، آپ کو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل آپ کا مالک اور خالق جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ تو اس کے آگے آپ رو کے ضد کر کے اپنی بات منوائیں، وہ تو والدین سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے۔ تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سجدے میں رو کے، اگر آپ کو طلب ہے، آپ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو یا اللہ میری بچیوں کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے، کالا جادو ہے تو یا اللہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے پروردگار، تو ہی ہے میرے جسم کا، میرے روح کا، میرے تن من دھن کا، اس زمین و آسمان کا مالک، اللہ مجھے اپنی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی دعا سمجھ لیں، اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا اللہ اس مسئلے کو دور فرما دو، یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، یا اللہ اس کو مجھے پیسے عطا فرما دے،
یا اللہ مجھ کے رزق حلال وسیع و وافر عطا فرما دے، یا اللہ میرا بزنس نہیں چل رہا، یا اللہ میرے بزنس کو آپ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ ڈائلسس ہو رہے ہیں، یہ میرے گردے خراب ہیں، یہ جگر کا مسئلہ ہے، یہ میرے دل کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، مجھے سٹنٹ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ پاک مجھے کینسر ہے، یا اللہ پاک کوئی بھی ایسی بیماری، یا اللہ اس کو دور فرما دے فرما دے فرما دے۔ اور اپنی دعا قبول کروائے بغیر اٹھنا نہیں ہے آپ نے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ ان 7 دنوں میں جس دن آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر آپ کے مصلے، آپ کی جائے نماز آپ کی رگ پہ پڑ گئے، اسی دن انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور آپ کا کنیکشن آپ کے پروردگار سے، آپ کا کنیکشن، آپ کا تعلق آپ کے پروردگار سے بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ جس دن آپ کو دعا کے بعد سکون محسوس ہو تو آپ سمجھ لیں آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس وظیفے کو 7 دن یہ کرنا ہے، اور اس میں ناغہ نہیں ڈالنا۔ اگر بچے نہیں کر سکتے تو والدین ان کے لیے کریں، اگر والدین نہیں کر سکتے تو بچے ان کے لیے کریں۔ تو پلیز 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 اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جس نے ہمیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، اس کو پکاریں، وہ آپ کی شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو پلیز 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 اس سے ذرا دعا کریں۔ پھر آپ سجدے سے اٹھ کے آپ اتحیات پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعا آپ نے سجدے میں مانگ لی اور اپنی لینگویج میں مانگ لی۔ آپ ضرور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اہل علم لوگوں کے پاس جایا کریں۔ نیم حکیم خطرہ جان جیسے ہوتا ہے، ایسے ہی نیم مولوی خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ تو اپنے اہل علم لوگوں کے پاس جا کر اہل علم لوگوں سے اپنے مسائل ڈسکس کریں، وہ آپ کو بتائیں گے راستہ، کہ کون سا راستہ، کون سا ہائی وے، کون سی سڑک سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہی ہے۔ اور ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ تو ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی موٹر ہے جو سیدھا اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے۔ تو پلیز اس نسخے کو، اس وظیفے کو آپ بھی کریں، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کو بتائیں اور شیئر کریں۔ اور پلیز اپنے پیسے مت ضائع کریں جھوٹے 2 نمبر عاملوں کے پاس جا کے۔ پلیز اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں، اگر نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پہ بتا دینا، اور انشاءاللہ میں نے جس کو بتایا ہے ایک ایگزامپل سن لیں۔ ہمارے پاس، میرے والد صاحب کے پاس ایک عورت آئی، اور میاں بیوی دونوں اولاد نہیں ہو رہی تھی 7 سال۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو یہ وظیفہ بتایا اور کہا لیکن جیسے میرے پاس آئے ہو میں کیا دے سکتا ہوں، اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ذرا اس سے یہ اپنا کنیکشن ذرا بحال کرو، اس سے تعلق بحال کرو جو تم بھول چکے ہو، وہ رحمان ہے، اس کے راستے پہ چلو، اس سے ذرا یہی وظیفہ آپ نے بتایا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا، دونوں میاں بیوی نے کیا 7 دن، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 نہیں 2 نہیں تڑواں 3 بیٹے ایک ہی دفعہ ایک ہی حمل میں عطا فرما دیے۔ تو یہ ایسا نسخہ ہے، یہ ایسا وہ ذات ہے، جب وہ دیتی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم عطا فرماتے ہیں تو پھر حساب کتاب نہیں ہوتے۔ پلیز پلیز اس نسخے کو ضرور، اس وظیفے کو، اس پہ عمل کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور میرے لیے اور میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔